أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، دینی اسلامی زندگی کا ایک بڑا تقاضا ہے آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزارنا. جہاں آپس کی محبتیں، آپس کا پیار، آپس کی اخوت، آپس کا تعلق برادرانہ ہوتا ہے، وہاں ایک نور ہوتا ہے، اور اس نور سے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. اور جہاں آپس کی نا اتفاقی، ناچاقی، جھگڑے، اختلافات، وہاں ایک نحوست ہوتی ہے، وہاں ایک فساد ہوتا ہے جس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے. تو دینی زندگی کا ایک بڑا تقاضا ہے، بڑا فریضہ ہے باہمی الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا. بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تم آپس میں محبت کے ساتھ نہ رہو. جب تک کہ تمہارے آپس میں الفت نہ ہو، محبت نہ ہو، اخوت نہ ہو، تمہارا ایمان کا اعتبار نہیں. حضرت ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں. کہنے لگے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ہم سے یوں کہا، الا اخبرکم، ہم تمہیں ایک بات بتائیں. اب یہ جو آپ کا انداز تھا، آگے آنے والی بات کی اہمیت، سارے کے سب کی توجہ لینا کہ اہم بات بتانے لگا. الا اخبرکم، ہم تمہیں ایک ایسی بات بتائیں، بے افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. قالوا بلا یا رسول اللہ، ہم تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتائیں جس کا اجر و ثواب نماز سے بھی زیادہ ہے اور روزے سے بھی زیادہ ہے، صدقے سے بھی زیادہ ہے. ایسا عمل نہ بتائے. کان کھڑے ہو گئے نا. نماز، نفلی نماز سے اس سے بھی زیادہ قیمتی، نفلی روزوں سے اس سے بھی زیادہ قیمتی، صدقہ خیرات اس سے بھی زیادہ قیمتی. وہ کون سا عمل ہے؟ اس لیے کہ جب ہمارے ہاں عبادت کا تذکرہ ہوتا تو فوراً ذہن جاتا ہے نماز کی طرف، روزے کی طرف، صدقہ خیرات کی طرف. اس عظیم الشان عبادت کی طرف تو بس اوقات ذہن جاتا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم،
ہم تمہیں ایک اہم بات نہ بتائیں، ایک ایسا عمل نہ بتائیں جس کی فضیلت، جس کا اجر و ثواب نفلی نماز سے زیادہ، نفلی روزوں سے زیادہ، نفلی صدقے سے زیادہ. اس لیے کہ نماز نفلی، اس کی فضیلت تو سبھی جانتے تھے کہ کوئی آدمی کثرت سے نوافل پڑھے تو اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے کہ ایک درجہ یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ اس کی آنکھیں، اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی یہ پورا کا پورا اللہ کی رضا کا مظہر بن جاتا ہے. اس سے ہوتا ہی وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو. نماز کی تو اتنی فضیلت ہے. روزہ سبحان اللہ، اللہ نے ہر نیکی کا، ہر عمل کا اجر مقرر کر دیا. لیکن فرمایا روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ میرے لیے ہے، اجر بھی میں خود دوں گا. بادشاہوں کا بادشاہ تو پھر اپنی شان سے دیں گے نا. صدقہ خیرات سبحان اللہ، ایک پہ اجر و ثواب 700 گنا کم از کم، 700 گنا کم از کم. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، بلائیں ٹل جائیں، اتنی طاقت ہے صدقے خیرات میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم تمہیں ایک ایسا عمل بتائیں جو نفلی روزوں سے بھی زیادہ، نفلی نماز سے بھی بڑھیا، نفلی صدقہ خیرات سے بھی بڑھیا، ایسا عمل بتائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرانا، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرانا، آپس کی ناچاکی کو ختم کرانا. آپس کی لڑائی ختم کرانا، یہ اتنا بڑی عبادت ہے. فرمایا نفلی روزوں سے جس کا اجر و ثواب اللہ کہہ رہے ہیں ہم خود دیں گے. نفلی نماز سے کوئی آدمی ساری رات نفل پڑھے اور کوئی آدمی دن بھر روزے رکھے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو تھوڑی دیر کوئی ایسا عمل کر لے، کوئی ایسی تدبیر کر لے جو دو ٹوٹے دلوں کو آپس میں محبت سے جوڑ دے. فرمایا یہ اجر ثواب کے لحاظ سے اس زیادہ افضل ہے جس نے ساری رات گزار دی، جس نے سارا دن روزے رکھے. تو دینی زندگی کا ایک بڑا فریضہ ہے آپس میں محبت سے رہنا، جھگڑے ختم کرنا، ناچاکیاں ختم کرنا، لڑائیاں ختم کرنا، اختلاف ختم کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کو کسی قیمت برداشت نہیں کیا، کسی قیمت برداشت نہیں کیا. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک شخص جھگڑے پہ ہے اور حق پہ ہے، حق پہ ہے، اپنا حق کا مطالبہ کرے تو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ اپنا حق اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت کے بیچوں بیچ مکان دلاؤں گا. سبحان اللہ. اب یہ ضمانت اور کسی عمل پہ نہیں ہے، فرمایا اسے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ مکان دلاؤں گا. اس نے بڑی عبادت کی ہے، اس نے بڑا اللہ کو خوش کیا ہے. جھگڑا نہ ہو، ناچاکی ختم کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک شخص کسی مسلمان کی محبت پیدا کرنے کے لیے
دوسرے سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو واقع کے خلاف ہے، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ ان کے دل آپس میں جڑ جائیں، ان کی محبتیں بڑھ جائیں، حالانکہ جو بات کہہ رہا ہے واقع کے خلاف ہے۔ مثلا یوں کہہ رہا وہ تو آپ سے بڑی محبت کر رہا ہے، آپ خواہ میں ناراض ہو رہے ہیں، وہ تو ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں خیر کرتا رہتا ہے، آپ ایسے ہی اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے یہ، اس لیے کہ یہ دلوں کو جوڑ رہا ہے، یہ دلوں کو جوڑ رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کی طبیعتیں بالکل ہی الٹ ہوتی ہیں، جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہ دو دل جڑے ہوئے کنویں ٹوٹے کیسے، ایسا شوشہ چھوڑ دے گی نا، یہ آگ لگ جائے گی گھر میں۔ کچھ ایسی بات کہہ دے گی دونوں کے دل آپس میں خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے تو آج زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ جہاں ناچاقیاں ہیں، جہاں دل آپس میں خراب ہیں، وہاں ظلمت ہے، ظلمت ہے۔ ساری نیکیوں کا نور ظلمت سے بدل جاتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں آپس کا جھگڑا ختم کرانا بہت بڑی عبادت ہے، وہاں آپس کا جھگڑا ہونا الحالقہ، الحالقہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا دین کو موڑ دینے والی چیز ہے، سارے دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی مجموعہ ہو، شاید ہی کوئی گھرانہ ہو جہاں یہ اب ظلمت نہ رہی ہو۔ خیر کے مراکز ہوں، نیکیوں کی جگہ ہوں، دینداروں کے گھرانے ہوں، کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جہاں یہ جھگڑوں کی ظلمت نہ ہو، ناچاکیوں کی ظلمت نہ ہو۔ اس نے دارا دین صاف کر دیا، تبھی تو دین میں ترقی نہیں ہوتی، تبھی تو دین میں ترقی نہیں ہے کہ یہ ظلمت جو ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ تو دینی زندگی کا ایک بڑا فریضہ ہے باہمی الفت اور محبت کے ساتھ رہنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے حیات طیبہ میں، پوری زندگی میں، مسجد نبوی میں صحت کی حالت میں امامت فرمائی، ساری زندگی۔ ایک موقع ایسا آیا جب آپ پتہ چلا کہ فلاں مسلمانوں کے قبیلے میں مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا، آپ ان کے صلح کے لیے تشریف لے گئے اور نماز کے وقت تک نہ پہنچ پائے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی، ورنہ ساری زندگی آپ نے امامت فرمائی ہے، لیکن یہ کام اتنا اہم تھا، اتنا آپ نے اہتمام فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس کے یہ دو گروہ کیوں جھگڑ رہے ہیں، ان کی صلح کیسے ہو جائے۔ تو بڑی خوبی ہے آدمی میں کہ وہ آپس میں محبتیں بانٹتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے المومن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے بھائی جو سراسر الفت اور محبت کی جگہ ہو، الفت اور محبت کا مرکز ہو۔ اس سے تو محبتیں پھوٹتی ہیں، اس سے تو دل جڑتے ہیں، اس سے تو لوگوں کے دل ملتے ہیں۔ اس شخص میں کوئی خیر نہیں،
جس سے لوگ الفت نہ کریں اور وہ لوگوں سے الفت اور محبت نہ رکھیں. وہ کوئی انسان ہے؟ بچھو ہے؟ درندہ ہے؟ فرمایا الفت کوئی اس سے نہیں رکھتا، یہ کسی سے الفت اور محبت نہیں رکھتا. تو جھگڑے نہیں، نہ اتفاقیاں نہیں، نہ چاقیاں نہیں، اختلاف نہیں. مسلمان ہیں، مسلمانوں میں تو اخوت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اتفاق ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں عبادت کا تصور، جب بھی عبادت تو ہم سمجھتے ہیں یہی عبادتیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عبادتیں اپنی جگہ بہت بڑیاں عبادت ہیں، بہت بڑے اعمال ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ایک عبادت ان سے بھی بڑی، اور وہ ہے اصلاح ذات البین، آپس میں جھگڑا ختم کرا دینا، آپس میں دلوں کا جوڑ دینا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جس نے یہ اللہ کی خاطر یہ عمل کیا ہے نا، اسے اللہ بہت انعام دے گا، بہت انعام دے گا. کہ ایسی تدبیر ہو جائے، ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ دل جڑ جائے، نہ اتفاقی ختم ہو جائے، نہ چاقی ختم ہو جائے، جھگڑے کی آگ بجھ جائے. تو میرے عزیزو، آج یہ محبتیں ناپید ہو گئی، یہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے اگر تم یہ چاہو نا کہ تمہارے اندر یہ اخوت اور پیار اور یہ محبتیں زندہ رہیں اور تمہارے اندر اتفاق رہے، تو پھر دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، دو چیزوں کا اہتمام کرنا. فرمایا کرتے تھے پہلی چیز تو جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ ہے تواضع. تواضع، تواضع کا مطلب یہ ہے اللہم اجعل فی عینی صغیرا، میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بس اللہ کی مہربانی ہے کہ گاڑی چل رہی ہے. جتنا اپنے آپ کو معمولی سمجھے گا اندر سے نا، شکوے نہیں ہوں گے، شکایت نہیں ہوں گے. کسی کی حق تلفی کرنے سے، کسی نے حق تلفی کر دی تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. فرمایا کرتے تھے اگر اس کے بدلے میں تکبر ہوا، اپنے دل میں اپنی ایک حیثیت رکھی ہوئی ہے کہ میری یہ حیثیت ہے اور میرے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے، میرا خیال ایسا رکھنا چاہیے، میری حیثیت کو یوں ماننا چاہیے، میرا یوں قدر و منزلت ہونی چاہیے، تو جہاں تکبر ہوگا فرمایا وہاں جھگڑے ہوں گے، پھر وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا، وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا. اتفاق تو وہ ہوگا جہاں عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا کہ میرا تو کوئی حق ہے ہی نہیں. لیکن علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے راحت کی نسخہ بتاتا ہوں، راحت کا نسخہ. دنیا کے بارے میں یہ تصور کر لو کہ دنیا نام ہی تکلیف دینا ہے. جب اس کی فطرت میں تکلیف دینا ہے تو کہیں سے تکلیف آئے گی تو سمجھو گے فطرت میں ہے ہی تکلیف. اب کہیں راحت کا جھونکا آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. دشمن سے تو شکوے نہیں ہوتے نا، اس لیے کہ اسے امیدیں نہیں ہوتی.
امیدیں جہاں ہوتی ہیں وہاں شکوہ بہت ہوتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے امیدیں رکھو ہی نہیں نا کسی مخلوق سے، رکھو ہی اللہ سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی رجاک، اللہ میرے دل میں صرف اپنی امید پیدا کر دے. وقت رجائی امن سواک، اور سب سے میری امیدیں کٹ جائیں، یہ میرا ایسا دل بنا دے. اپنے سے امیدیں بنا دے، مخلوق سے امیدیں میری کٹ جائیں، کسی سے امید ہو ہی نہیں. اللہم اجعل فی قلبی رجاک، اللہ میں صرف آپ سے امید رکھنے والا ہوں، بس مخلوق سے میری امیدیں کٹی ہوئی ہوں. اب جب امید ہی کسی سے نہیں ہوگی تو شکوہ بھی نہیں ہوگا. شکوہ ہوتا ہی جہاں بڑی امیدیں ہوتی ہیں. ساس ہوگی تو ایسا کرے گی، بہو آئے گی تو بس اتنی خدمت کرے گی، شوہر ہوگا تو ایسا ہوگا، بیوی ہوگی تو بس ہر ایک سے اتنی امیدیں ہیں، اور پھر سوائے شکوے شکایت کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اتفاق ہو، محبتیں ہوں، دل جڑی ہوئی ہوں، اخوت اور بھائی چارے کی تازگی ہو، یہ مسلمانی ہے، ورنہ مسلمانی نہیں ہے. دینی زندگی کا کوئی نور نہیں ہے. ادھر نیکیاں کر رہے، نوافل پڑھ رہے، تسبیحات پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، صدقہ خیرات کر رہے، اور ادھر خراب، دل خراب ہے. یہ سب ظلمت ہو جاتا ہے، سب ظلمت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں ناچاکیاں ہوتی ہیں نا تو وہاں غیبت ہوتی ہے، وہاں ہر وقت ایک دوسرے سے بدگمانی ہوتی ہے، وہاں ہمیشہ حسد کینہ بغض ہوتا ہے. جھگڑے کے پیچھے ساری گندگیاں چھپی ہوئی ہیں. اس لیے شیطان کبھی کبھی دربار لگاتا ہے، دربار پانی پر. اور ابلیس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے شیاطین کی ایک فوج ہوتی ہے، ان سے کارگزاری لیتا ہے. وہ آ کے کارگزاری بتاتے ہیں، فلاں کو نماز سے دور کر دیا، فلاں کو تلاوت سے محروم کر دیا، فلاں کو روزے سے محروم کر دیا. کہا بہت اچھا کیا، بہت خوب کیا. اور ایک آتا ہے میں نے میاں بیوی کے دل کے اندر ناچاکی پیدا کر دی. کھڑا ہوتا ہے، گلے لگاتا، یہ کام کیا اس نے، یہ کام کیا ہے تو نے، اس لیے کہ تو نے برائی نہیں کی، برائیوں کی فیکٹری کھول دی. اب بدگمانیاں ہیں، تہمتیں ہیں، بد زبانی ہیں، غیبت ہے، ہر وقت دل خراب ہے. یہ کام کیا تو نے، ناچاکی پیدا کر دی، یہ بڑا کام کیا. تو دیکھو میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنا یہ شیطانیت ہے. گھروں میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا یہ شیطانیت ہے. ایک دوسرے سے بدگمان کرنا یہ تو شیطان کا عمل ہے. اللہ ہمیں اپنے پیاروں والوں کی خوبی دے دے، ہم دل جوڑنے والے ہوں، ہم دلوں کو ملانے والے ہوں. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی لے کے آیا. کینچی کہنے لگا حضرت ہمارے گاؤں کی ایک نایاب تحفہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے. حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا، سر اٹھایا اور فرمانے لگے بیٹے بہت اچھی ہے، بہت اچھا تحفہ ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کینچی کی بجائے سوئی لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام تو جوڑنا ہے. یہ بیٹی بہنا جہاں جوڑتی جاتی تھی گھر جوڑ دیا کرتی تھی، خاندان ملا دیا کرتی تھی. یہ مسلمان جہاں اٹھتا بیٹھتا تھا سب کو اکٹھا کر دیا کرتا تھا، سب کو اکٹھا کر لیا. اخلاق ایسے تھے، متواضع تھا، دل جوڑ دیا کرتے تھے. تو محبتوں سے رہیں، اتفاق سے رہیں.
اس کے لیے تواضع ہے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے دوسرا نسخہ کیا ہے؟ دوسرا نسخہ ہے ایثار. ایثار کا حاصل یہ ہے خود تکلیف اٹھا لو، خود قربانی دے دو، اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچا دو. خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو اور اپنے بھائی کا دل خوش کر لو. بتائیے اگر کسی گھر میں یہ ایثار پیدا ہو جائے، ساس بھی یہ چاہ لے، بہو بھی یہ چاہ لے، شوہر بھی چاہ لے، بیوی بھی چاہ لے، بھائی بھی چاہ لے، بہنیں بھی چاہ لے کہ اس کو راحت مل جائے، مجھے کوئی تکلیف ہے کوئی بات نہیں، بتائیے وہ گھر جنت نہ بن جائے. اور فرمایا کرتے تھے اگر ایثار نہیں ہوگا اور حرص ہوگا، بس میرا خیال ہونا چاہیے، میرا حق ادا ہونا چاہیے، مجھے آرام ملنا چاہیے. ہر آدمی جب حریص بنے گا تو وہاں جھگڑے ہوں گے، وہاں ناچاکی ہوگی. اب ایثار ہی نہیں ہے. صحابہ کی تو یہ بہت بڑی خوبی تھی. والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود قربانی دے رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچا رہے ہیں. خود تکلیف اٹھا رہے ہیں اور اپنے بھائی کو راحت پہنچا رہے ہیں، اس کا دل خوش کر رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں تواضع بھی نہیں ہے، ایثار بھی نہیں ہے. اس لیے جھگڑوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے. ہر طرف ناچاکی ہی ناچاکی، دل خراب. ایثار کوئی نہیں کرتا کہ چلو اس کا خیال کر لو بھائی، اس کو راحت مل جائے بھائی، تھوڑی دیر میں تکلیف اٹھا لوں بھائی، میں تھوڑا پیچھے ہو جاؤں اس کو آگے کر دوں بھائی. حرص ہے، میں کیوں نمایاں نہ ہوں، میں سب سے نمایاں کیوں نہ ہوں. اس نے دل خراب کر رکھے. اور بھائی دلوں کا خراب ہونا، آپس کا جھگڑا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے یہ تو وہ بلا ہے جو سارا دین صاف کر دیتی ہے. ساری نیکیوں کا نور ظلمت سے بدل جاتا. نماز پڑھ کے گئے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ہے، دل خراب ہے. گھروں میں عبادات ہیں، وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، دل آپس میں خراب ہے. بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے. محنت بھی کی، مشقت بھی کی، عبادات بھی کیے، لیکن ایسی وبا میں مبتلا ہیں، ایسے اس گناہ میں مبتلا ہیں جس نے ساری نیکیاں ضائع کر رکھی. تو میرے عزیزو، دینداری کا فریضہ ہے گھروں میں، آپس کی زندگی میں، مسلمانوں کے ماحولوں میں محبتوں کی فضا ہو. اور آئے گی کیسے؟ جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، تکبر کی عادتوں سے دور رہیں گے، حرص اور لالچ کی عادتوں سے دور رہیں گے، ایثار کریں گے، دوسروں کا خیال رکھیں، اس سے دل جڑیں گے. ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک وقت ایسا آئے گا اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم الله عند ذلك. ایسے لوگوں پہ پھر اللہ کا قہر ہوتا ہے. اللہ کا قہر کیا ہوتا ہے؟ کہ جھگڑ بھی رہے ہیں، ناچاکیاں بھی ہیں، اور اس برائی کا احساس بھی نہیں ہے. اندھے بہرے ہو گئے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارُهُمْ.
احساس بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑے گناہ میں مبتلا ہے. حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ قہر ہے اللہ کا کہ آدمی برائی کر رہا ہو اور برائی کا احساس نہ ہو. یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. آدمی جرم کر رہا ہو اور جرم کا احساس نہ ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقت ایسا آئے گا کہ اظہر الناس العلم، معلومات بہت ہوں گی، بہت معلومات ہوں گی، اور معلومات تک رسائی بھی آسان ہوگی. بٹن دبائیں گے اسکرین پہ ساری معلومات اکٹھی آ جائیں گی. وضیع العمل، لیکن عمل نہیں ہوگا، سیرت ٹھیک نہیں ہوگی، کردار ٹھیک نہیں ہوگا. وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، زبان سے محبتوں کا اظہار تو ہوگا لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہو. تحفے تحائف پہ ہوں گے لیکن اندر حسد کینہ کی آگ جل رہی ہو. لین دین کا معیار تو بڑھیا ہو جائے گا لیکن اندر کھوٹ بھرا ہوا ہوگا. تحفے تحائف تو بہت قیمتی ہو جائیں گے لیکن دل مٹھاس محبت کی مٹھاس سے خالی ہوں گے. وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سب رشتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہوں گی. کوئی کس کے ساتھ دل سے مخلص نہیں ہوگا. سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. پہلے چیزیں بھلی نہیں ہوتی تھی، انسان بڑا بھلا ہوا کرتا تھا. چیزیں اتنی بھلی نہیں ہوتی تھی، انسان بڑا بھلا ہوتا تھا تو رشتوں کو ملنے کا دل کرتا تھا. لیکن سواریاں نہیں ہوتی تھی، رابطوں کی شکلیں نہیں ہوتی تھی، بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا تھا. اب گاڑیاں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، رابطے کی شکل ہیں لیکن ملنے کا دل ہی نہیں کرتا. بات کرنے کا دل نہیں کرتا. ایک گھر میں رہتے ہیں، کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، محبت سے باپ بیٹا بات نہیں کرتا. رشتوں کی مٹھاس ہی ختم ہو گئی. وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں. اور سب سے محبت والا رشتہ بیٹی اور باپ کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا. بتائیے جب ان رشتوں کے اندر ہی نفرتوں کے کانٹے اگنے لگ جائیں تو بتائیے محبتوں کی مٹھاس کہاں سے ملے گی؟ فلعنهم اللہ عند ذلک فاصمهم واعمى ابصارهم. ایسا گھرانہ، ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی اللہ کی رحمت سے بہت دور چلی جاتی. یہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، ان پہ اللہ کا قہر ہوتا ہے کہ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، برائی کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو ایک بڑی خرابی ہے آئی ہے معاشرے میں میرے عزیزوں، ہماری زندگیوں میں، کہ محبتیں نہیں رہی، آپس کا اتفاق نہیں رہا، رشتے خراب ہو گئے. تو تواضع ہوگی، ایثار ہوگا تو یہ گھروں میں، خاندانوں میں، ہماری زندگیوں میں محبتیں رہیں گی. تکبر ہوگا، حرص ہوگا تو سکے بھائیوں میں بھی رشتے خراب ہو جائیں گے. میاں بیوی جو 40 سال سے ایک چھت تلے رہتے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھایا پیا، ان کے اندر بھی محبتیں نہیں رہیں گی. حرص ہوگا، اس باپ نے بیٹے کو بڑے ارمانوں سے پالا ہے، حریص بن گیا ہے، محبتیں نہیں رہیں گی. ایک آسان نسخہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبتیں باقی رکھنے کے لیے، آپس کا اتفاق باقی رکھنے کے لیے، ناچاکیوں سے اور اختلافات سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام. فرمانے لگے احب لاخیک ما تحب لنفسک. بس یہ دیکھ لیا کرو کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو.
اگر اس معیار پہ زندگی لے آؤ گے نا تو تمہارے بہت ساری چیزیں دوسروں کو بری نہیں لگے گی. کہ اپنے بھائی کے لیے وہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میں چاہتا ہوں کوئی میرا مذاق اڑائے. جب تم اپنے بھائی کا مذاق اڑاؤ گے یا اپنی کسی مسلمان کا مذاق اڑاؤ گے تو بتائیے نا اندر نفرت نہیں آئے گی؟ تو تم اپنے لیے تو اس کو پسند نہیں کرتے. تو یہ دیکھ لو اپنے گھر میں کہ جو تم دوسروں کے ساتھ کرنے لگے ہو نا، ساس کرنے لگی ہے، بہو کرنے لگی ہے، شوہر کرنے لگا ہے، بیوی ایک لمحے کے لیے سوچ لو کہ جو میں کرنے لگا ہوں اگر اس جگہ پر میں ہوتا اور میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو کیسا لگتا؟ تو اپنے اچھائی برائی کا اندازہ ہو جائے گا. احب لاخیک ما تحب لنفسک. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. لیکن ہمارے یہاں معیار مختلف ہے نا. اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور رویہ ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور جو چیز تم اپنے لیے نہ پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی پھر اس کو نہ پسند کرو. یہ ہے محبت برقرار رکھنے کا ذریعہ. میں نہیں چاہتا کوئی میرا حق مارے نا، میں نہیں چاہتا کوئی میری حق تلفی کرے نا، یا میری عزت نفس مجروح کرے نا. میں نہیں چاہتا میری کوئی عزت نفس مجروح. ہر آدمی ماں کے پیٹ سے عزت نفس کا حق لے کے آیا ہے نا. اگر تم اسے بار بار مجروح کرو گے اور تم خود نہیں چاہتے تو بتائیے نا نفرتوں کا بیج ڈال رہے ہو نا، دل خراب ہوں گے نا. تو آپس کا اتفاق کیسے رہ سکتا ہے؟ آپس کی محبتیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ آپس کے اتفاق کیسے رہ سکتا ہے کہ جب آدمی اس طرز کی زندگی لے آئے کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے اختیار کر لے، جسے خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی احتیاط کرے. یہ سب سے اچھے، یہ بڑھیا اخلاق کی بنیاد ہے. جو بھی مخلوق سے معاملہ کر رہے ہو نا، معاشرت کا، معاملات کا، بازار کا، تجارت کا، گھریلو زندگی میں جو بھی کر رہے ہو، ایک لمحے کے لیے سوچ لو اگر میں اس کی پیمنٹ بار بار ٹالتا رہوں اور کوئی میری پیمنٹ ٹالتا رہے گا تو مجھے کیسا لگے گا؟ اور روز ہی میں جھوٹ بولوں اور کوئی میرے ساتھ ایسا جھوٹ اور غلط بیانی کرے مجھے کیسا لگے گا؟ اس سے دل خراب ہوتے ہیں نا. یعنی اپنے معاملات میں دیکھ لوں نا، اپنی رہن سہن کی زندگی دیکھ لوں نا، لوگوں کے ساتھ میرے معاملات اور معاشرت برتاؤ دیکھ لوں نا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا تو گناہ ہے، نا انصافی ہے، ظلم ہے، بدترین بد اخلاقی ہے. تو اتفاق، محبتیں رہیں، الفتیں رہیں، دل جڑے رہیں، یہ مسلمانی کا تقاضا ہے، فریضہ ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہنے والے. اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے جن گھروں میں اور جن جگہوں پہ دل جڑے ہوتے ہیں وہاں ویسی ایک نورانیت ہوتی ہے، وہاں ایک ویسی رونق ہوتی ہے، وہاں ایک نور ہوتا ہے. باہر فضاؤں میں بھی نور ہوتا ہے، دل بھی نور سے بھر جاتے ہیں. اور جہاں دل خراب ہو جائے اور دل ٹوٹی ہوئی ہوں، چاہے وہ ذکر و اذکار کی محفلیں ہوں، چاہے وہ عبادات کا ماحول ہو، لیکن دل خراب ہیں وہاں نورانیت نہیں رہتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے ابو دردہ جو اس امت کے حکیم ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے میری امت کے حکیم ابو دردہ ہیں، ابو دردہ میری امت کے حکیم ہیں. تو آپ کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ آپ نے کس اہتمام کے ساتھ
اس عظیم الشان عمل کا ذکر فرمایا کہ دیکھو دلوں کو جوڑنے والے بنو، جھگڑے ختم کرانے والے بنو، محبتیں الفتیں بانٹنے والے بنو۔ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی چوری کرے، ڈاکہ مارے، شراب پیے، الحمدللہ اتنا احساس ہوتا ہے، اس کی نفرت سی ہو جاتی ہے، اس کے اس طرز عمل سے نفرت سی ہو جاتی ہے، یہ احساس ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا کام کرے جس سے دل آپس میں مسلمانوں کے ٹوٹ جائیں، بتائیے اس کی برائی بھی دل میں آتی ہے؟ شرابی کو مجرم سمجھتے ہیں، چور کو مجرم سمجھتے ہیں، ڈاکہ مارنے والے کو مجرم سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جو طرز عمل ہے، جس ہاں جھگڑا ہی جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، نہ اتفاقی پیدا ہو رہی ہیں، دل ہی خراب ہو رہے ہیں، یہ کتنا بڑا مجرم ہے مسلمانوں کا۔ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں، ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی بجھائی مزاج ہوتا ہے۔ بڑی نحوست ہوتی ہے ان کی زندگی میں، بڑی نحوست، اور بعض طبیعتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ انہیں ایسا مزاج نصیب فرماتا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، ملانے کا مزاج ہوتا ہے، ملانے کا مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی فکر نصیب فرما دے میرے عزیزوں، فکر نصیب فرما دے کہ ہماری زندگی سے ہر وہ عمل نکلے جس سے مسلمانوں کے دل آپس میں جڑنے والے ہوں، اور ہر اس عمل سے اور اس طرز زندگی سے اور ان بولوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جس سے دل آپس میں خراب ہوتے ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنا کہ حضرت یہ میرا بھائی ہے نا، بڑی زیادتی کرتا ہے اور میرے راستے میں ہمیشہ روڑے اٹکاتا ہے، کانٹے ڈالتا ہے۔ اب میں نے بھی طے کر لیا ہے، اب میں بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالوں گا۔ حضرت فرمانے لگے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھری جائے گی۔ کوئی ایسا بھی تو ہو جو کانٹے ڈالے اس کو اٹھانے والا ہو، کوئی ایسا بھی تو بھائی کہ دل خراب کرنے والے ہیں آپ آگے بڑھے، دل ملانے والے بنے، دل جوڑنے والے بنے۔ بھائیوں میں بڑا وہ نہیں ہوتا جو عمر سے بڑا ہوتا ہے، بھائیوں میں بڑا وہ ہوتا ہے جو ایثار کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے، جو ایثار کرنے میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بلند مرتبہ گھر میں اسی کا ہوتا ہے جس کے مزاج میں ایثار زیادہ ہوتا ہے، جس کی برکت سے گھر جڑا رہتا ہے۔ تو اپنی تکلیف برداشت کر لی، اپنا حق پیچھے کر لیا، لیکن دوسروں کو راحت پہنچائی، دوسروں کو فائدہ پہنچایا، دوسروں کو آرام پہنچایا، دوسروں کا دل خوش کر دیا، اس کی برکت سے دل جڑے رہتے ہیں، دلوں میں جوڑ رہتا ہے، اور یہ بہت عظیم و شان عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی رات بھر نفل پڑھتا رہے، دن بھر روزے رکھتا رہے، لاکھوں میں صدقہ خیرات کرتا رہے، بہت عظیم و شان عبادتیں ہیں، لیکن جو دلوں کو جوڑ رہا ہے یہ عمل ان سب سے بڑھیا ہے۔ یہ عمل سب سے بڑھیا ہے۔ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، سب سے افضل عمل ہے۔ کوئی نماز بہت پڑھتا ہو، رات کو بہت صدقہ خیرات کرتا ہو، بہت روزے، بڑا بزرگ ہے، بڑا بزرگ ہے، لیکن یہ عمل تو نظر ہی نہیں آتا نا کہ اس کی زندگی اتنی مبارک ہے ماشاءاللہ،
کہ ہر ایک سے اپنا دل صاف رکھتا ہے اور ہر ایک کے لیے خیر خائی کے جذبات رکھتا ہے، ایثار کے جذبات رکھتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی بزرگی ہے، بڑی بزرگی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے کریمانہ اخلاق ہم سب کو نصیب فرما دے، ایسی زندگیاں ہمیں سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں محبتوں والی، باہمی الفتوں والی، باہمی اتفاق والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو مولا کریم ہر قسم کی کینہ، بغض، حسد سے اور ناچاکیوں کے جتنے جذبات ہیں اس سے محفوظ فرما، پاک فرما۔ اے اللہ باہمی محبتوں کی عبادت نصیب فرما، ہمیں آپس میں اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ زندگی نصیب فرما، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، فساد اور بے دینی کو فروغ دے رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو ہمیں اپنے گھروں میں، خاندانوں میں، سوسائٹی میں ہمیشہ باہمی اتفاق کے ساتھ رہنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، ہر قسم کی ناچاکیوں سے، ہر قسم کے دلوں کے اختلاف سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما، حلال نصیب فرما، سہولت والا عطا فرما، برکت والا عطا فرما، ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما، موذی امراض سے محفوظ فرما، اسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما۔ مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، شریروں سے، حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ مولا کریم ہم سبھی کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما، ہمیشہ اولادوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔